السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يزلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ديما إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ سب آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم لوگ سورہ نساء کے اب 9ویں رکوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں 60 سے 70 آیات ہیں۔ 11 آیات پر مشتمل یہ 9واں رکوع بہت اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ اب یہاں پہ منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ہائپوکرائٹس، اور اس سورہ مبارکہ سب سے اہم اور سب سے طویل ترین خطاب میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں منافقین عرب سے ہی ہے، اسپیشلی وہ منافقین جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں موجود تھے، یعنی مدینہ کے منافقین۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا لفظ آئے گا تو الگ سے یا ایھا الذین نافقوا آپ لوگوں کو لفظ کہیں نہیں ملے گا، بلکہ ہر جگہ آپ لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے ہی زمرے میں بات کہی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب منافقین، ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نماز کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، تو کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو گویا کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ ایسی خرابیاں تھیں کہ وہ پورے طریقے سے حضور کی شخصی اطاعت نہیں کر سکے۔ یہ معاملہ آگے کھل جائے گا اسی رکوع میں کہ وہ کیوں نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا اس سورہ مبارکہ کا میں آپ لوگ کو ابتدائی ضمن میں بتا چکا تھا کہ سب سے طویل ترین خطاب جو آیا ہے، تقریباً 80 سے 90 آیات، وہ منافقین سے آئے، اور منافقین سے جب بھی خطاب ہوا ہے الگ سے یا ایھا الذین نافقوا کا لفظ نہیں ہے کہ اے منافقوں، نہیں، بلکہ شروعات میں ہی اگر آپ لوگ کو یاد ہو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، پہلے پارے میں الف لام میم کے، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ 3 ہی لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ اہل ایمان پہ ہوتے ہیں کہ ہر چا بعد بعد یہ جو آئے گی تکلیف اللہ کی راہ میں وہ ہم اس کو جھیلیں گے، اور اسی طریقے سے دوسرے خود کفار کا گروپ جو کہ مشرکین عرب پر مشتمل تھا، اور تیسرے وہ حضرات جو کہ بین جن کا معاملہ تھا، جو نہ پورے طریقے سے دنیا کو چھوڑنے کو تیار تھے اور نہ پورے طریقے سے آخرت کے امیدوار تھے۔ تو یہ کم ہمتی منافقین کا جو بیسک ترجمہ کہا جائے گا وہ انفاق کرنے والا، جس کے دل، ٹھیک ہے، منافقت جو کہ
پورے طریقے سے کسی سمجھ لیجئے کہ فیضیاب ہونا نہ چاہے کسی ہستی سے، اور یا کم ہمتی اور کمزور ہمتی کا مظاہرہ کرنا، یا بیچ بیچ میں لٹکے رہنا، یہ ساری اصطلاحات منافقین کے لیے آئے گی۔ چنانچہ یہ لوگ بھی اللہ اور رسول کو مانتے تو تھے، لیکن جب شخصی اطاعت آتی تھی اللہ کے رسول کی تو اس میں جی چراتے تھے، جب قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ آتا تھا اس میں جی، ہجرت مدینہ اور مکہ کا معاملہ آتا تھا اس میں بھی جی چراتے تھے۔ تو یہ آج سے ہم لوگ جو سمجھ لیجئے آگے تقریباً 2 یا 3 رکوع پڑھیں گے، اس میں اصل روح سخن جو ہے وہ منافقین سے ہے۔ تو بس اتنی تمہید کافی ہے، میرے خیال سے بسم اللہ کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے نبی جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، زعم کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ اس کتاب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو کہ اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل کی گئی۔ یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، رسول کو، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی مانتے تھے جو ان کے ساتھ آئیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا، ان کے قلب اطہر پہ وہ اس کو بھی سمجھتے تھے، تسلیم کرتے تھے، نماز روزے کی پابندی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرتے تھے وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے کی کتابیں تھیں وہ اس کو بھی تسلیم کرتے تھے، یعنی یہودی اور نصارہ پر جو نازل ہوئی تورات اور انجیل اس کے بھی تو وہ منکر کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے وہ سمجھیے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی منافقین مانتے تو تھے اللہ اور رسول کو، لیکن اپنے مقدمات میں طاغوت کے فیصلے کو ترجیح دیتے تھے، یعنی اپنے مقدمات چاہتے تھے طاغوت سے فیصلہ کروائیں۔ طاغوت آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں، شیطان، شیطان کے ایجنٹس، طغا، طغیانی، ہر وہ چیز جس طرح پانی میں طغیانی آ گئی، طغا، سرکشی، تو ان منافقین کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب آپس میں اپنے مقدمات میں وہ دیکھتے تھے کہ ان کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے شیطان کے ایجنٹس جو انہی کے یہود ہیں، انہی کے نصارے ہیں، وہیں پہ ہی لے جا کے معاملہ کرواتے تھے۔ یہ معاملہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ وہ آیت تو پڑھ چکے ہیں، زیادہ دور تو نہیں ہے، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر جو شخص کاربند ہو گیا اس نے گویا کہ طاغوت سے وہ خارج کو اپنایا نہیں، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت پر اتر آئے گویا کہ وہ طاغوت ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا، گویا مسلمان تو رہا وہ، لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کا پابند تو نہیں ہو سکا نا، قانوناً تو مسلمان ہے لیکن اصلاً وہ طاغوت ہے، وہ سرکش ہے۔ یہی دعویٰ تھا فرعون کا، یہی دعویٰ تھا نمرود کا، کہ ان کے اندر سرکشی آ گئی اور اللہ اور رسول کے پیغامات کو پیچھے ڈال دیا۔ تو یہاں بتائے طاغوت، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس، حالانکہ ان کو حکم کیا دیا ہے اللہ نے، وقد امروا ان یکفروا بہ، ہے کہ اس کو نہ مانیں، اس کا کفر کریں۔ یعنی جو مسلمان وہاں مدینے میں آباد تھے وہ بجائے یہ کہ اپنے مقدمات اگر کوئی جھگڑا ہو جائے حضور کی طرف لے آئیں، وہ لے جاتے تھے طاغوت کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا پلہ اب ہلکا ہے، جب ہم حضور کے پاس جائیں گے وہ تو حق پر اور انصاف کی بات کہہ دیں گے، تو چلو آؤ یہودی کی عدالت چلو، وہاں سے فیصلہ کروا لو۔ اور یہ تو باقاعدہ واقعہ سیرت النبی میں ملتا بھی ہے، اور یہ آیت سمجھ لیجئے، ابھی جو 2 یا 4 آیات ہم لوگ آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ایک گہرا کانٹیکسٹ ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا تھا کسی بات پہ۔ اب یہودی چلا گیا حضور کے پاس کیونکہ اس کو معلوم تھا، ہی واز کانفیڈنٹ، اس کو معلوم تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن یہاں مسلمان جو منافق تھا، مسلمان نما منافق، وہ کہنے لگا نہیں یہودی عدالت میں چلو، وہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن وہ یہودی فورس کر کے لے آیا اس کو حضور کی خدمت میں، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ اب اس منافق نے کہا چلو اب حضرت عمر کے پاس چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، حضور کا فرمان ہے۔ ان کے پاس اپنے معاملے کو لے کے چلے گئے، چلو آؤ ان سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ شاید میں مسلمان ہوں تو وہ میرا لحاظ زیادہ کریں گے، میں تو قانوناً مسلمان تو ہوں نا۔ لیکن جب حضرت عمر کے پاس گئے وہاں یہ معاملہ کھلا کہ حضور تو پہلے ہی معاملے کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا چکے ہیں۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی تلوار نکالی میان سے اور فوراً اس مسلمان نے اڑا دی کہ تم محمد کے فیصلہ کرانے چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا فیصلہ یہ ہے۔
اس پر وابلہ مچ گیا، اس کے گھر والے آ گئے، اہل و عیال آ گیا روتے پیٹتے کہ ہم تو چاہتے تھے کوئی صلح ہو جائے، کوئی رضامندی ہو جائے، کوئی موافقت ہو جائے، کوئی صلح ہو جائے. تو یہ واقعہ ہے، اس کے پیچھے یہ اگلی 2 یا 3 آیات آئیں گی کہ الم تر الی الذین یزعمون، اے لوگوں، اے نبی آپ نے کیا ان کو نہیں دیکھا، یزعمون انہم آمنوا، ہیں کہ اس کا ایک طرف تو کتاب اور ایمان ہے، کتاب پر بھی ایمان ہے، اللہ پہ بھی ایمان ہے، اور اس کتابوں پر بھی جو کہ آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تاکہ اپنے مقدمات شیطان کے پاس لے جاتے ہیں، طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، سرکشوں کے پاس لے جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو اس بات کا عمر ہوا ہے، اس بات کی آگاہی کی گئی ہے کہ یہ طاغوت کو نہ مانو. لیکن یہاں پہ کیا بتا رہے اللہ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان ان کو بہکا کر تو بہت دور کی راہ پر گمراہ کر کے لے جانا چاہتا ہے. تم اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمے لے کر جاؤ، ان کی عدالت میں فیصلہ رکھو، پھر وہ جو معاملہ سکھا دیں اور سمجھا دیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، قلباً اس کو ریکنسائل کرنا ضروری ہے، چاہے تمہیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے. اسی طریقے کا ایک اور معاملہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کی طرف جو کہ اللہ نے نازل فرمائے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف. یعنی اگر تمہارے کوئی باہمی جھگڑے ہیں، یہود اور منافق مسلمان کا ایک جھگڑا ہو گیا ہے، تو آؤ اللہ کی طرف، دیکھو اللہ کا قانون کیا ہے. اللہ کا قانون تو ہم لوگ پچھلی نشست میں پڑھ چکے کہ وہ ہے عدل کا، عدل. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، آیت نمبر 58 میں کل پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپسی معاملات کرو تو عدل پہ. تو ان سے جب کہا جاتا ہے قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، تم آؤ نا اللہ کی طرف، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے حکم اس کی طرف آؤ، یا اور نہیں تو کچھ نہیں تو وإلی الرسول، اور آؤ رسول کی طرف. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے نبی آپ ان منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں. یہ منافق آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے پہ نہیں ہے. تبھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ چیختے چلاتے وہاں چلا گیا نا، مقدمہ سارا کا سارا حضرت عمر کے عدالت میں چلا گیا. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس منافق کی گردن اڑا دی. اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، پھر کسی جان کو کیوں نہیں ہوتا جب کوئی ان پر مصیبت پڑتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں. یعنی ان منافق کو یہ جب حرکتیں ہوتی ہیں، جب یہ معاملہ ہوتا ہے، یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو یہ تکلیف فائدہ، جب گردن اڑا دی تو اہل عیال کو بھی تو تکلیف ہوئی نا، اس کی بیوی کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس کے بچوں کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس کے جو خاندان ہے اس کو تکلیف ہوئی. اس تکلیف کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جب حضرت عمر نے اس یہودی کی، معذرت اس منافق کی جب گردن اڑا دی، اب اس کا معاملہ ہو رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے. کیسا لگتا ہوگا جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اور یہ مصیبت پڑتی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بسبب ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے وہ ہاتھوں کی وجہ سے جو وہ آگے کر کے بیچ چکے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ثم جاؤک یحلفون، پھر اے نبی آپ کے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم ہمارا معاملہ تو اہل و عیال ہمارے جب یہ روتے پیٹتے آ رہے ہیں اس منافق کے، تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم ہم تو چاہ رہے تھے صلح ہو جائے اس یہودی اور منافق میں، کوئی رضا منافقت کا معاملہ ہو جائے. یہ کیسا مذہب ہے، یہ تو بات بات پہ گردن اڑا دیتے ہیں. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ کس معاملے کے بعد انہوں نے گردن اڑائی ہے حضرت عمر کی، حضرت عمر نے اس منافق کی، کہ جو شخص محمد الرسول اللہ کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ طلب کرنا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے، سر تن سے جدا. لیکن پھر بھی یہ آپ کے پاس آتے ہیں، ثم جاؤک یحلفون، اور آ کے قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمیں تو اور کچھ مقصود نہیں تھا سوائے احسان کے، اور سوائے بھلائی کے، اور سوائے ہم موافقت باتوں کے. ہم تو چاہتے تھے کوئی رضامندی، کوئی باہمی معاشرہ ہو جائے، کوئی باہمی مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے تو گردن ہی اڑا دی.
اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم۔ تو اے نبی حقیقت میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان لوگوں کا حشر، ان منافق کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ کیا ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں میں تو نفاق بھرا بھرا ہوا ہے، ان لوگوں کے اندر تو منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ان لوگوں کے اندر جو آپ کی شخصی اطاعت ہے وہ تو یہ کریں گے ہی نہیں کبھی، حضرت عمر کرتے کبھی نہیں کرتے، اسی طریقے سے آپ کبھی نہیں کرتے، تو اے نبی ان کے جو دلوں میں اللہ جانتا ہے، اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، تو اے نبی اب آپ ان منافق لوگوں کے معاملے میں اب آپ کو ہم کیا ہدایت دے رہے ہیں، اب وہ سنیے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اولاً تو ان سے اعراض کیجئے، ان سے تھوڑا ڈھیل دیجئے، ان کے معاملے میں تھوڑا مطلب اگنور دیم فار اے وائل، جب تک یہ اسلام پورے طریقے سے پھیل نہیں جائے، جسٹ اگنور دیم، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایک تو آپ ان سے تغافل فرمائیں، مطلب جانے دیجئے، جو ہو رہا ہے کرنے دیجئے، اب معاملے کو رفع دفع کریے، مطلب اتنی زیادہ آپ ان کی فکر مت کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت بھی کرتے رہیے، ڈانٹتے رہیے، خبر لیتے رہیے۔ اور اسی آیت کے بعد دوستوں حضرت عمر کو حضور نے بری قرار دیا اس بارے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے اب یہ جب معاملہ ہو گیا تو یہ جو آیت نمبر 60 نازل آپ ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون سنا دیجئے، یعنی جو بھی آپ معاملہ کریے اسٹریٹ فارورڈ ڈنکے کی چوٹ پہ کیجئے، اور اگر ان سے بات کرنی ہے تو جو کہ ایک دم سیدھی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ہو، ان کو یا تو پہلے تو اولاً اعراض کیجئے، اعراض سے نہیں سمجھ رہے ہیں پھر بھی نصیحت کرتے رہیے، انہیں ڈانٹتے رہیے، خبر لیتے رہیے ایسے منافق کی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ قولا بلیغا، ایسی بات کہیے جو کہ دلوں میں گھر کر جائے۔ اور اسی آیت کے بعد حضرت عمر کی یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہوا ہے گردن اڑانے کا کسی منافق کی، اس معاملے کے بعد اور اس آیت کے بعد حضور نے حضرت عمر کو بری قرار دیا اور ان کی اس میں کوئی غلطی قرار نہیں دی، کیونکہ اسی واقعے کے بعد حضرت عمر کا جو لقب پڑا ہے دوستوں وہ عمر فاروق پڑا ہے، فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، عمر فاروق، رسول اللہ لیطاع باذن اللہ۔ ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بھی معاملہ تھا، دیکھیں یہاں یہ بات ایک نوٹ کریے گا، یہ جو آیت نمبر 64 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ذرا 5 منٹ بڑی تفصیل سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات ہے وہ شاید آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے، شاید آپ لوگوں کو دل کو اتنی مناسب نہ لگے، لیکن مجھے کرنی پڑے گی کیونکہ اس آیت نمبر 64 کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کریے گا کہ منافقت جو مدینے میں تھی اور منافقت جو اس سورہ مبارکہ میں ڈسکس ہوئی ہے کہ منافق کون لوگ تھے، ایک تو وہ لوگ جو کہ بین جن کا معاملہ تھا، جو کہ بیچ میں لٹکنا چاہتے تھے، پورے طریقے سے حق کے راستے پہ آنا بھی نہیں چاہتے تھے اور پورے طریقے سے کفر کے راستے کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں تھے، تو یہ اصل آستین کے سانپ یہ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کفار مکہ کی تو دشمنی سامنے نظر آ رہی تھی نا، عام طور پہ سب کو پتہ تھا یہ ابو جہل ہے، اسی طریقے سے یہ ابو لہب ہے، یہ سب کو پتہ تھا، اسی طریقے سے اہل ایمان کا جو گروپ ہے وہ بھی سب کو پتہ تھا، یہ حضور ہیں اور یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عظیم الشان صحابی بھی موجود ہیں، تو ایک طرف تو اہل حق تھے اور دوسری طرف اہل کفار تھے، کافر اور صالح مومن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تیسرا گروپ تھا جو ہم لوگ سورہ الف لام میم میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، کہ یہ تیسرا گروپ ہوتا ہے منافق۔ البتہ وہاں آپ لوگ اگر نوٹ کریں گے پہلے رکوع سورہ بقرہ میں، وہاں لفظ منافق کہیں نہیں آئے، وہاں تو بس آئیڈینٹیفائی کر کے چھوڑ دیا، بات ادھوری رکھی۔ لیکن اب سورہ نساء میں جا کے اور بات کھولیے کہ یہ ہیں اصل آستین کے ساتھ، یہ ہیں تمہارے چھپے ہوئے دشمن، ان کے معاملے میں ہوشیار رہو۔ منافقوں میں نماز بھاری نہیں تھی، تہجد بھاری نہیں تھی، روزہ بھاری نہیں تھا، بلکہ 3 چیزیں بھاری تھیں جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اور وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1 رسول اللہ کی شخصی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی فطری بات ہے، ہم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو حضور ہمارے لیے کیسے ہیں؟ ایک ایز اے انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم جب رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو حضور ہمارے لیے ایک بحیثیت بڑا خوبصورت عظیم و شان انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں،
انسانی اعضاء کے ساتھ چلتے پھرتے رسول ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہیں. ان کے سامنے، منافقین کے سامنے حضور باقاعدہ موجود تھے. دو ہاتھ پیر والے، دو پیر والے، دو آنکھوں والے. وہ کی بھی تو دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی تو دو پاؤں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کی اطاعت کیوں کرے؟ انسان کی اطاعت تو بہت بڑا مشکل کام ہے. یہ تو جماعتوں میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، امیر جو ہے اس کے جو انڈر سپرویژن میں ہوتے ہیں وہ لوگ اس کی کس طرح اطاعت کرتے ہیں؟ کھلے دل سے کرتے ہیں کیا؟ امیر کی اطاعت کرنا اتنی مشکل شے ہے کہ اپنی رائے کو پیچھے ڈال کر کتنا مشکل کام ہے کہ اطاعت کریں امیر کی. تو ہماری طرح یہ بھی رسول ہیں، ہم ان کی کس طرح اطاعت کریں؟ یہ بھی تو ہماری طرح چلتے پھرتے انسان ہیں. یہ منافقوں کا قول بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. ہاں، لیکن جن کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد ہیں، محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں بلکہ محمد رسول اللہ بھی ہیں، صرف عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ساتھ ساتھ یہ اللہ کے رسول بھی ہیں. لیکن جن کو یہ ایمان ملا ہوا تھا وہ پہچان گئے تھے محمد الرسول اللہ کو، کہ میں صرف ایمان محمد ابن عبداللہ پہ نہیں لا رہا ہوں بلکہ محمد الرسول اللہ پہ لا رہا ہوں. لہٰذا جن کے دلوں میں یہ یقین تھا وہ پہچان گئے تھے. حضور کی شخصی اطاعت ان پہ اتنی بھاری نہیں اتری، اس لیے باقاعدہ محفلوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو منافق ہیں یہ کیا بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں یہ کوئی صورت لے کر آ جاتے؟ کیوں نہیں یہ کوئی آیت لے کر آ جاتے؟ کیوں نہیں یہ کوئی ایسی آسمان سے نشانی لے کر آ جاتے؟ یہ سارا کا سارا آپ لوگ مکی قرآن میں پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں سورہ انعام میں آئیں گی. اور یہ بھی معاملہ تھا اہل ایمان کا کہ حضور سے کب کس طریقے کا کیسا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ حضور کے ساتھ بحیثیت حضور کسی کے داماد بھی ہیں، کسی کے بھتیجے بھی ہیں، کسی کے بھانجے بھی ہیں، کسی کے باپ بھی ہیں. اب ان کو وہ اہل ایمان بھی بڑے روک تھام سے کہ کب ہمیں ان سے معاملہ جو ہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کرنا ہے اور کب ان سے معاملہ جو ہے محمد الرسول اللہ سے کرنا ہے. یہ معاملہ تھا بڑا سخت. اس کو سمجھیے، ہم لوگ جب رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایز اے انسٹیٹیوشن ہے. ہمارے سامنے انسانی اعضاء کے ساتھ چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ابھی موجود نہیں ہے. یہ بڑی فطری بات ہے دوستوں کہ ایک شخص کی اطاعت کیسے کرے، ایک انسان کی اطاعت کیسے کرے. اب یہاں دیکھیں بڑا ایک باریک مسئلہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور شاید آپ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا، امید کرتا ہوں میں اپنی بات پورے طریقے سے اپنی 5 منٹ میں سمجھا سکوں. باریک مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے جو کہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اول جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، تو کچھ لوگوں نے کیا بولا؟ ان لوگوں نے کہا یہ رسول کس طرح ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارے طریقے جیسے ایک انسان ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، یہ معاملہ ہے، تو ہماری طرح یہ انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ان کو اپنے جیسے انسان سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ساتھ ساتھ بعد والے لوگوں نے کیا کیا؟ جب یہ معاملہ اور 1200-1300 سال کراس ہو گئے، اب کیا معاملہ ہوا؟ اب یہ معاملہ ہو گیا کہ یہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو رسول اللہ ہیں، یہ سمپل انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ؟ ایک ہی مرض ہے دوستوں، ایک ہی مرض، ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی کینسر ہے. وہ جگہ کہیں کہیں پھیل جائے تو وہ میٹاسٹیسائز کر کے ایک نئی جگہ میں نئی شکل اختیار کر لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو رسالت کا انکار آن دا بیسز آف انسانیت اور انسان کا انکار آن دا بیسز آف رسالت، یہ برابر کا معاملہ ہے. یہودی اور عیسائی ایک طرف نکل گئے. عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ جو ہیں خدا ہیں، خدا نہیں تو خدا کے بیٹے تو ہیں، اور نہیں تو اس کو انسان سے تو نکالو، ایٹ لیسٹ انسانیت کے شعبے سے تو ہٹاؤ. تو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا بنا لیا، ٹرینٹی کا کانسیپٹ. تو رسالت کا انکار آن دا بیسز آف انسانیت اور انسان کا انکار آن دا بیسز آف رسول، یہ برابر کے معاملے ہیں. پہلے لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے لوگوں نے ان کو رسول نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جیسے انسان ہیں. آج ہمارے ہاں جو یہ ایکسٹریمزم چلا گیا ہے، یہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی وجہ ہے نا. قرآن مجید بولتا ہے سورہ کہف میں، قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، انما انا بشر، کہ میں پہلے بشر ہوں، انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحا، ہاں مجھ پہ ایک فرق ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی کہتی ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی واحد ہے.
تو یہاں ہمیں سوچنا ہوگا. البتہ رسول اللہ میں کچھ خصائص موجود ہیں، نو ڈاؤٹ، اس کا انکار میں نہیں کر رہا. کچھ خصائص ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ صوم وصال یہ ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ صوم وصال رکھتے تھے کہ سحری کری اور افطاری چھوڑ دی اور اگلے دن کا بھی روزہ رکھا اور پھر افطاری کری. لوگوں نے پوچھا صحابیوں نے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں، خود کیوں یہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا بولا؟ ایکم مثلی، کیا تم میرے جیسے ہو؟ میں تو اپنے رب کے پاس کھانا بھی کھاتا ہوں، میں تو اپنے رب کے پاس پیتا بھی ہوں، وہ مجھے آرام اور نام میں رکھتا ہے، نواز سے رکھتا ہے. تو کچھ خصائص بھی تو ہیں نا اللہ کا رسول جو ہے، ورنہ عام انسان اور نبی میں فرق کیا رہ جائے؟ کچھ خصائص بھی تو ہیں، کچھ ایسی برکات بھی تو ہیں. اور پھر سب سے بڑی برکت، اسی دنیا میں رہتے رہتے معراج کا سفر کرا دیا گیا. عندها سدرۃ المنتہا، عندها سدرۃ الیغشا اذ یغشا السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغى. سدرۃ المنتہا تک لے گئے، عرش تک لے گئے، اللہ کے عرش تک لے گئے. کوئی مذاق بات تو نہیں تھی نا. پھر اسی طرح نماز کی حالت میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، 2 منٹ کے لیے آپ نماز کی حالت میں آگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 2 منٹ کے لیے پھر پیچھے ہوئے ہیں. جب صحابی نے سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا یہ نماز کا کیا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. 2 منٹ کے لیے میرے سامنے جنت آ گئی تھی تو میں اس کا پھل لپک آگے توڑنے کے لیے جھکا، اس کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جھکا اور آگے ہو گیا. اور اچانک جب میرے سامنے جہنم لائی گئی تو اس کے غضب سے میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، اس کے ایک دھپکے سے، اور جو ایک چنگاری نکلتی ہے اور یہ جو ایک دھواں ہوتا ہے اس سے میں پیچھے ہو گیا. تو یہ کچھ خصائص بھی تو ہیں. البتہ بنیادی حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ قل انما انا بشر، پہلے میں محمد الرسول اللہ نہیں ہوں، بلکہ پہلے میں محمد عبدہ و رسول ہوں، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں پھر رسول ہوں. ہاں ایک فرق ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. اب اگر تم مجھ کو انسانی انسان سمجھتے رہو، رسول ہی نہ سمجھو، تو یہ تمہارا فالٹ ہے. اور صرف رسولی رسول سمجھو، انسانیت سے ہی ہٹا دو، تو یہ تمہارا فالٹ ہے. یہ ہے اصل معاملہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی حیثیت بشر کی ہے. انسان تو تھے نا وہ. جب ان کی اولاد فوت ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے تکلیف تو ہوئی نا، آنکھ سے آنسو تو آئے نا. جب ان کے آگے بچیوں کو طلاقیں دے دی گئیں تو ظاہر بات ہے ان کو تکلیف نا. طائف میں پتھر کھائے ہیں، تکلیف ہوئی نا، آنسو نکلے نا. اسی طریقے سے جنگ احد میں، ابھی یہ تو ہم لوگ ساتھ ساتھ پڑھ چکے ہیں، جب جنگ احد میں تلوار کا وال لگا ہے زائگومیٹک بون پہ اور ایک خون کا فوارہ چھوٹا ہے، تو انہوں نے بھی بولا نا کیف یہد اللہ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو ہی خون سے رنگا رنگ کر دیا ہو. تو کچھ تکلیف بھی تو پہنچتی تھی نا، لیکن ساتھ ساتھ خصائص بھی تھے. لہٰذا رسول اللہ کی شخصی اطاعت ان پہ بہت بھاری تھی، بہت بھاری. منافق اس کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے تھے. اور دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا معاملہ تھا قتال فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے اتنی آسانی سے وہ نہیں نکلتے تھے. مرحلہ سخت ہے اور جان ہے عزیز، خطرہ ہے، نکلیں گے ہماری جانیں تو گئی. اور تیسری چیز تھی ہجرت. منافق مکہ کہتے تھے کہ گھر بار اہل و عیال کو کیسے چھوڑ کر آ جائیں، یہ آسان کام تو نہیں ہے. تو یہاں دیکھیں آپ لوگ کو ایک 65 آیت میں، آپ لوگ کو 64 اور 65 آیت میں ایک کڑک انداز اللہ کی طرف سے محسوس ہوگا. منافقوں کی طرف اب روح سخن ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے تمام پیغمبروں کو اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے، اسی واسطے بھیجا ہے، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان کی اطاعت کرو اللہ کے حکم کے مطابق. یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. یہ ہے وہ شخصی اطاعت جو کہ وَأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر جس وقت تم اپنا نقصان کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو. اب ظاہر بات ہے یہودی اور منافق کی لڑائی ہو گئی ہے. منافق نے تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنے معاملے میں ایک طریقے سے کدورت رکھی ہے، ایک معاملے میں اس کے اندر دل میں بے چینی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر جس وقت تم لوگ اپنا نقصان اور اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر ظلم کر بیٹھو، انفسہم، اپنے اوپر، جاؤک فاستغفر اللہ، تو آ جاتے تم اگر خدمت میں حضور کی، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی چاہتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی چاہتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو تم ضرور پاتے اللہ کو تواب، توبہ قبول کرنے والا، اور رحیمہ، رحمت کرنے والا. یعنی یو شوڈ کم تھرو پراپر چینل.
تم جب رسول اللہ کے پاس اپنا معاملہ لے کر چلے گئے اور انہوں نے جب فیصلہ سنا دیا، اس کے باوجود تم حضرت گئے، پھر حضرت عمر سے فیصلہ لینے کیوں گئے؟ یو شوڈ کم تھرو اے پراپر چینل. جب رسول اللہ نے فیصلہ سنا دیا تو حضرت عمر کی پھر رسول اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہوئے نا. تو جب تم آ جاتے اور توبہ کرتے اللہ سے بھی، واستغفر لہم الرسول، اور رسول تو ہمارے اتنے شفیق ہیں وہ بھی توبہ کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو تم پاتے توبہ تواب اللہ کو اور رحمت کرنے والا. یعنی یہ جو سارا وابیلا مچایا ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور ان کرتوتوں کی وجہ سے دیکھیں کتنی سخت آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون. تو اے نبی آپ کے رب کی قسم کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ ما شجر بینہم، جب تک کہ یہ ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائیں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو لیڈر نہ مان لیں، آپ کو ان کو اتھارٹی نہ مل جائے. یہ ہے اصل معاملہ. فلا وربک، آپ دیکھیں انداز دیکھیں اس کا کتنا سخت ہے، آپ لوگ دیکھیں. یعنی کوئی چوائس نہیں ہے. مسئلوں سے تو ہم بھی گرے ہوئے ہیں نا، میں بھی گرا ہوں، آپ بھی گرے ہوئے ہیں. دنیاوی مسائل ہم لوگ کتنے ڈیل کرتے ہیں. جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی جھگڑا ہے، جو بھی اختلاف ہے، اگر آپ کو حکم نہیں مانیں گے اے نبی تو تیرے رب کی قسم کے یہ مسلمان نہیں ہیں. فلا وربک لا یؤمنون، یہ انداز جلال دیکھیں آپ، اللہ کا انداز بیان دیکھیں. فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی آپ کی قسم، آپ کے رب کی قسم کہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. نام ان کا یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں جب تک کہ آپ کو حکم نہ مان لیں ان تمام معاملات پر، ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور اگر جب آپ ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر لیں حرجا، تو اپنے دلوں میں اس کی تنگی بھی نہ پائیں. یعنی ایک تو اللہ کے رسول نے کوئی حکم دے دیا، کرنا ہے اس حکم کو تو خوش دلی کے ساتھ کرو، یہ نہیں کہ کدورت کے ساتھ کرو. اگر کدورت کے ساتھ اور بے اطمینانی کے ساتھ قبول کرو گے اللہ کے رسول کو تب بھی مومن نہیں ہوگے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اور اے نبی جب آپ ان کے معاملے میں فیصلہ کر لیں تو یہ اپنے دلوں میں تنگی تک نہ پائیں. مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پورا پورا سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. یہ ہے معاملہ رسول اللہ کا، کوئی مذاق بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے کتنے جھگڑے ہیں، کتنے معاملات ہیں، کتنے اختلاف ہیں. کون لے کر جاتے ہیں رسول اللہ کی عدالت میں اور آپ لے کر جاتے ہیں، یا اپنی انا کو پیش نظر رکھتے ہیں، اپنے گھمنڈ اور اپنے تکبر کو پیش نظر رکھتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے کو آگے رکھتے ہیں یا اللہ اور رسول کے فیصلے کو پسے رکھتے ہیں؟ رب کی قسم کے یہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے. انداز جلال دیکھیں آپ، اللہ کا غصہ چیک کریں کہ جب تک آپ کو حکم نہ مان لیں ان تمام فیصلوں پر، اور اگر وہ فیصلہ دے دیں تو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں. اگر خوش دلی کے ساتھ بھی قبول نہیں کیا تب بھی مومن نہیں ہوں گے. یہ معاملے، اور سر تسلیم خم کریں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. ہاں، اور اگر ہم لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے، پہلے تو آپ یہ ترجمہ سمجھ لیجئے تب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی پوری بات. 68 آیت تک میں پہلے ترجمہ کر دوں پھر اس آیت کا کانٹیکسٹ سمجھاتا ہوں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خودکشی کیا کرو آپس میں، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا تو اپنے آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے ہٹا دو، مطلب وطن سے بے وطن ہو جائے کرو، اسی طریقے سے اپنے آپ میں قتل و غارت شروع کر دو. من دیارکم، تو بجس ما فعلوه الا قلیلا منہم، تو بجائے اس کے کہ چند لوگ ہمارا حکم مانتے، میجورٹی مانتی نہیں، الا قلیل منہم، سوائے چند لوگوں کے کوئی اس حکم کو مانتا نہیں. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم، اور اگر یہ لوگ جو کچھ ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں اس پر عمل کر لیتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے وہ یہ بہت بہتر
تثبیتا، اور ایمان کو زیادہ پختہ کر دینے والا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس حالت میں تو ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم تک عنایت فرماتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتے۔ اب دیکھیں ایک معاملہ سمجھ لیجئے، اب اس میں جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو واضح ہے سب کے سامنے کہ ظاہر بات ہے اللہ میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اگر کل کو اللہ ہم سب کو حکم دے دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، گھر سے نکلو، تو ظاہر بات ہے نکلنا ہوگا۔ لیکن تاریخ بنی اسرائیل سے یہ آیت واضح ہوتی ہے دوستوں کہ جن لوگوں نے، آپ لوگ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں بچھڑے کیا تو ان لوگوں نے ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کا اس کے لیے بھی یہی الفاظ آئے تھے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، قتل کرو اپنے آپس میں، یعنی مراد یہ تھی کہ اپنے آپس کے قبیلوں میں سے جن لوگوں نے اس گناہ کا، اس گھنونے گناہ کا مطلب ارتکاب کیا ہے، ان کو آپس میں قتل کرو۔ یعنی فرض کریں ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو مارا تو وہی قبیلہ مارے گا اس قبیلے کو تھا جس نے یہ گناہ کیا، جس نے بچھڑے کی عبادت کری، ورنہ قبائلی زندگی میں تو فساد ہو جائے گا۔ اگر ایک قبیلے کا بندہ ایسے ہی کسی اور قبیلے کے بندے کو مارتا رہے تب تو فساد ہو جائے گا۔ تو گویا کہ غالباً ممکن گمان یہی ہے کہ یہاں منافقین کے اہل و عیال کا معاملہ آ رہا ہے کہ جب منافق کا کوئی تھا تو منافق کے اہل و عیال بجائے یہ کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی عدالت میں آ کے مقدمہ قائم کرتے، انہوں نے اپنی عقل کو پیش نظر رکھا۔ الٹا یہ کہ وہ اس منافق کی حمایت کرنا شروع کر دیتے تھے کہ بھائی اس نے جو ہے یہ معاملہ نہیں کرا، یہ جھگڑا نہیں کیا ہے۔ تو یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کی حمایت کرو، ایسے منافق کی حمایت کرو، بلکہ اس کے برعکس تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ٹھاک، ایک دم سیدھا سیدھا۔ تمہیں جانا ہی چاہیے تھا رسول اللہ کے پاس، تم لوگ چلے گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے تو گردن اڑا دی اس منافق کی۔ لہٰذا اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پراپر چینل کیا ہے۔ اللہ بھی یہ حکم تو دے سکتا تھا نا، اسی لیے اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، اللہ یہ بھی تو حکم دے سکتا تھا کہ جیسے بنی اسرائیل نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، اس معاملے میں وہ تمہیں بھی حکم دے دیتا کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ لیکن اللہ کی یہ ایک سمجھ لیجئے تعلیم ہے کہ غیب کا علم وہ جانتا ہے۔ اگر یہ حکم وہ کی طرح ایسے منافق کو بھی کہہ دیتا کہ بھائی اتنا بڑا جب جھگڑا ہوا ہے اور حضرت عمر نے گردن اڑا دی ہے، تو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبیلوں میں سے جو ہیں منافق کی گردنیں اڑا دو، یہ بھی تو بول سکتا تھا نا اللہ۔ اور اگر ایسا تم کرتے، اب یہ بات سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو، اگر تم ایسا کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، نصیحت تم کو کہی جا رہی ہے، بِهِ لَكَانَ بہتر ہوتا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اسی حالت میں وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس حالت میں ہم اپنے خاص فضل رحمت اور عظیم عنایت بھی تم کو فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ تم کو سیدھے راستے کی طرف بھی گامزن فرما دیتے۔ لیکن کس نے مانا؟ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اللہ کو معلوم تھا نا کہ سوائے چند لوگوں کے اتنے بھاری حکم کو کوئی نہیں مانے گا، اس لیے حضرت عمر نے، اور اس دن کے بعد سے آج تک حضرت عمر فاروق، فرق کر دینے والا، حق اور باطل کی کشاکش کو الگ کر دینے والا، يطع اللہ والرسول مع الذین انعم اللہ۔ اب دیکھیں اگلی جو آیت آ رہی ہے دوستوں، یہ بھی بہت اہمیت والی ہے، اور یہ جو دو آیت ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی اطاعت پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، عظیم ترین آیت ہے۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسواک کر دینا ہی اطاعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم بہت بڑے پھر عاشق بن گئے۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہے کہ مسجد میں دائنا پاؤں رکھا ہے اور مسجد سے نکلتے ہوئے لیفٹ فٹ آپ نے باہر نکالا ہے تو ہم سے بڑا متقی کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، الٹا پیر پہلے رکھا ہے، نکل رہے ہیں تو سیدھا پیر، تو ہم سے بڑا ہے، بالکل ہے۔ لیکن سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ اللہ کی جو یہ رسول ہے اس کی بیسک جو سب سے بڑا مشن ہے قرآن مجید، اور اس کے سلسلے میں اقامت دین کو قائم کر دینا، وہ ہے نا مشن۔ اس کے لیے کمر کوشش کرو، اس کے لیے تو میدان کھلا ہوا ہے، اس کے لیے تو میدان اوپن ہے۔ تم لوگ ڈاکٹری انجینئرنگ میں تو محدود ہو جاؤ گے، آپ سارے کے سارے ڈاکٹری کے پیشے میں تو محدود ہو جائیں گے۔ میں ریڈیولوجسٹ ہوں، میں ریڈیولوجی کے آگے اب سرجری نہیں کر سکتا،
آپ لوگوں میں سے کوئی سرجن ہوگا، وہ سرجری کسی ایک خاص فیلڈ میں کرے گا، لیکن اتنی عظیم مشن، اتنا عظیم فرض منصبی جو کہ ہمارے پاس رسول لگا کر گئے ہیں میدان عرفات میں، کہ اس قرآن کو آگے تک پھیلانا ہے. اینڈ مے دا لاسٹ ون انڈرسٹینڈز مائی ورڈز بیٹر دین دوز ہو لسن ٹو می ڈائریکٹلی. یہ معاملہ بول کر گئے نا حضور. تو اس کے لیے تو ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے. میرا کوئی امتی اس قرآن مجید جیسے عظیم کلام سے محروم نہ ہو. اس کے لیے تو پوری دنیا اوپن ہے، اس میں جائیے آپ، پوری زندگی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی استطاعت دے، سعادت دے. تو یہاں فرمایا کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مانے گا، یعنی یہ نہیں کہ صرف زبانی دعویٰ کہ ہم اللہ اور رسول کے بہت بڑے چہیتے ہیں، نہیں، اس کی پوری اطاعت، ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور رسول مانے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے شخصوں کو، تو ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو، ایسے حضرات کو تو میں لے جاؤں گا ان لوگوں کی کمپنی کے ساتھ، ان لوگوں کی معیت کے ساتھ، ان لوگوں کے ہمراہ کے ساتھ، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہوگا. اور یہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہوگا؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ صالح لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ حضرات بہت ہی اچھے لوگ ہیں. یعنی ان کی رفاقت، ان کی دوستی تو بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی بہترین دوستی ہے. ایسے لوگوں میں اللہ شمار فرمائے گا انشاءاللہ. اب اللہ سے دعا کریں آپ لوگ، اور اس کی تو دعا ہم لوگ کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر ڈال دے، ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دے. اور وہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ یا اللہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نعمتیں نازل فرمائی ہیں. وہی لفظ آ گیا نا اس آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر انعام فرمایا. اور یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یعنی ایک بیس لائن ہے دوستوں. سب سے بڑی بیس لائن کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے نبی کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، اس کے بعد صدیق کا، اس کے بعد شہداء کا، پھر صالحین کا. تو ہمارے لیے کیا ہے سب سے بیسک رتبہ؟ آپ بتائیے، سب سے لوور لمٹ پہ ہمارا رتبہ کیا ہے؟ وہ بیس لائن ہے صالحین. صالح مسلمان، خالص مسلمان، نیک نیت مسلمان، ایسا مسلمان جو کہ کر رہا ہو، محرمات ہو کو پورا کر رہا ہو، اہل و عیال کا خیال رکھ رہا ہو، اور دنیا کی مجداڑ میں اللہ کے دین کے لیے بھی کمر کوشاں ہو. ایسا ہو نا صالح مسلمان. اس سے جب اوپر اٹھیں گے ہم لوگ تو کون سا رتبہ آ گیا؟ والشہداء. اب میں وائس ورسا آرڈر میں جا رہا ہوں. پہلے ہم لوگ ڈسینڈنگ آرڈر میں جا رہے تھے، اب واپس اسینڈنگ آرڈر میں جا رہا ہوں. اس سے جب آپ اور میں اوپر اٹھیں گے تو کون سا درجہ آئے گا؟ شہداء کا، شہیدوں کا. اس کے لیے نکلنا ہوگا، سبیل اللہ کرنا ہوگا. جہاد فی سبیل اللہ اگر تلوار سے نہیں کر سکتے ہو تو سوشل میڈیا سے تو کرو. ایٹ لیسٹ منہ تو کھولو، امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کرو. فیس بک پہ بولو، کشمیر کے رائٹس کے لیے بلند کرو اپنی آواز، کچھ تو کرو. اور جب اس شہداء کے رتبے سے اوپر اٹھو گے، صدیقین کا درجہ، صدیقین، ابو بکر صدیق، سچے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب اللہ کی راہ میں نکلو گے تو ظاہر بات ہے تکلیفیں آئیں گی. جب سچ بولو گے تو تکلیفیں آئیں گی. تو سچ اتنی آسانی سے لوگوں کو ہضم تو ہوگا نہیں. تمہیں کیا لگتا ہے حق اتنی آسانی سے پریویل ہو جائے گا اور باطل اپنا راستہ چھوڑ جائے گا؟ نہیں، سچ بولنا ہوگا. تو ایسے سچوں کو صدیقین کا درجہ. اور اس سے بھی اوپر کون سا درجہ ہے؟ من النبیین، نبیوں کا رتبہ. اب ظاہر بات ہے انبیاء کا درجہ تو ختم ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدہ. یہ غلام احمد قادیانی کی کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے بعد دعویٰ کر رہا ہے ایسا نبوت کا؟ لعنت ہے اس شخص پہ. لیکن اب نبیوں کا درجہ تو ختم ہو گیا نا. لیکن ابھی بھی ہمارے لیے الحمدللہ 3 درجے تو ہیں نا. صالح مسلمان کا تو درجہ ہے، شہداء کا درجہ ہے، صدیقین کا درجہ ہے. لہٰذا کیوں نہ اچھا ہو کہ میں اور آپ محنت کریں، اللہ سے امید رکھیں کہ شہادت اور صدیقیت کے درجے تک ہم سب کو فائز ہو سکیں ہم لوگ انشاءاللہ. اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے جس کے لیے میدان جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اوپن ہے. شخص چاہے قرآن مجید سیکھے، ہر شخص چاہے اس قرآن مجید کو عام کرے، تن من دھن کی بازی لگا دے اس قرآن مجید کے پیچھے. ایون دا لاسٹ ڈراپ آف بلڈ شوڈ بی سروڈ ان دس قرآن.
یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں. یہ میدان تو اوپن ہے، میں اور آپ کیوں نہ کوشش کریں اس کے لیے. ایک آیت تو پتہ ہوگی نا آپ کو، اسی کو آگے کر دیجئے. ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو ایک آیت بھی نہیں پتہ ہو، الحمدللہ کے بھی ترجمے نہ پتہ ہو. ایک آیت تو آگے کرو تو اللہ راستے کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آپ لوگ آخری پارے میں یہ آیت پڑھیں گے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم لازماً، ہمارا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم لوگ راستے کھول دیتے ہیں. تم آگے تو بڑھو. کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک بالش بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر آتا ہوں، جب چل کر آتا ہے بھاگ کر آتا ہوں، لیکن آؤ تو صحیح. تم آتے ہی نہیں ہو. تمہاری دوستیاں ہوتی ہیں غیر اللہ کے ساتھ، اور بیٹھ کے یہاں پہ نماز میں پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا پھر؟ پہلے اللہ کے لیے اپنا راستہ مخلص تو کرو، پہلے اللہ کے معاملے میں سنجیدہ تو ہو، پہلے اللہ سے دوستی تو کرو، پہلے اس کی راہ پہ چلنے کا عزم مصمم تو کرو، پہلے اس قرآن مجید کو دل سے اللہ کا کلام سمجھو تو صحیح. اور اس کو عمل کرنے کے لیے پورا ایک لائف لانگ پروسیس ہے. میدان اوپن ہے، ہر شخص کوشش کرے. آپ سارے کے سارے جتنی میری بات سن رہے ہیں کوشش کریں، اس کو پھیلائیں. ایون دا لاسٹ ڈراپ آف یور بلڈ شوڈ بی سروڈ. آگے فرمایا آخری آیت، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ جو ہم رفاقت تمہیں دے رہے ہیں نبیوں کی، صدیق کی، شہداء کی، صالحین کی، یہ نہ سمجھو کہ یہ بھی تمہیں عمل کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ امت محمدی ہو تو یہ فضل تم لوگوں کو مل جائے گا. نہیں، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ بھی فضل ہوگا اللہ کی طرف سے. یعنی اسپیشل پرمیشن نہیں ہے، یہ فضل ہوگا. آخرت میں ایسے لوگوں کو کمپنی دی جائے گی تو ان لوگوں کو ہی دی جائے گی جن پر اللہ کا فضل ہو گیا. جیسا کہ حضور کہتے تھے کہ اے انسانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے کوئی شخص صرف عمل کی بنیاد پر جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، آپ بھی؟ کیا آپ بھی اس فرضے پہ ہیں؟ کیا آپ بھی اس درجے میں ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا ان یتغمدی، ہاں میں بھی، حتیٰ کہ رحمت خداوندی مجھے ڈھانپ نہ لے، میں بھی نہیں جا پاؤں گا. اتنا بڑا مقام تو میں اور آپ کس کھاتے میں آئیں گے؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوگا. اس کے لیے وہ جس کو چاہے گا نوازے گا، جس کے لیے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں. یہی دعا ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا سورہ آل عمران کے آخر میں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں موت دیجیو مگر اپنے نیک بندوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ کریو مگر اپنے نیک بندوں کے ساتھ، ہمارے نامہ اعمال کے جب دھاگے کھلیں مگر اپنے نیک بندوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ جب جنت الفردوس کا ہو تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہوگا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہو جائے گا علم کے اعتبار سے. یعنی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کافی ہے علم جاننے والا. یعنی کون استطاعت کا حقدار ہے، کون محنت کا مستحق ہے، کون محنت اور مشقت کا کتنا حامل ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ نے مجھے الگ جینز دی ہیں، مجھے الگ انوائرمنٹل فیکٹرز دی ہیں، آپ لوگ کو الگ دی ہیں. مجھے الگ ذہانت دی ہے، آپ لوگ کو الگ ذہانت دی ہے. اس کے لیے میں اور آپ کوشش کریں. یہ وسعت تو ہماری بن گئی ہے. بقرہ کے آخری رکوع میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کا شاکلہ ہم نے بنا دیا ہے. وسعت تو اللہ نے بنا دی ہے، اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، یہ آیت بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں. اور تمنا مت کیا کرو اس شے کی جس پر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. اب یہ فضیلت اللہ کی دی ہے. کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو لمبا بنایا. اب مجھے تو اسی شاکلے میں محنت کرنی ہے نا. کون کتنا مستحق تھا، کون کتنا محنت کا حقدار تھا، اللہ کو معلوم ہے. اللہ اس حساب سے فیصلہ لے لے گا، معاملہ کر لے گا. لیکن تمہیں اپنے شاکلے میں، ہم سب کو اپنے شاکلے میں جس طرح کا وجود ہمیں اللہ نے دیا ہے اس میں محنت کرنی ہے. اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے عظیم الشان حضرات کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کمپنی دے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے دوستوں ہم لوگ نے یہاں پہ 9واں رکوع مکمل کر لیا ہے. 10واں رکوع ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آج کی پوری نشست آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ دوبارہ ریکارڈنگ سن سکتا ہے، ریکارڈنگ سیو ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور یہ جو اللہ نے معیت عطا فرمائی ہے ایسے لوگوں کو، نبی، صدیق، شہداء، صالحین کی رفاقت، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کی بنیاد پر ہی اور اپنے فضل کی بنیاد پہ، سب سے بڑی بات فضل کی بنیاد پہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن وإياكم بالآياته والذكر الحكيم، صدق الله العظيم۔